ویلکم بیک۔ تاحیات نااہلی کے خاتمے کا بل قومی اسمبلی سے منظور۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے قومی اسمبلی سے بھی منظور کروا لیا گیا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان میں پیش کیا۔ سینٹ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے۔ ترمیمی بل کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن پروگرام اور شیڈول اعلان کرنے کا اختیار بھی واپس مل گیا ہے۔ کسی بھی قسم کی تبدیلی بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا۔ جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی جہانگیر۔ جی بالکل، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے۔ یہ بل وزیر خزانہ ڈار نے ایوان میں پیش کیا اور اس سے قبل یہ بل سینٹ آف پاکستان سے منظور ہو چکا ہے۔ ترمیمی بل کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زائد نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن پروگرام اور شیڈول اعلان کرنے کا اختیار بھی واپس مل گیا ہے، اور کسی بھی قسم کی اگر تبدیلی کی جاتی الیکشن پروگرام یا شیڈول میں تو وہ بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا۔ قومی اسمبلی نے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال جبکہ الیکشن کی تاریخ اور کمیشن کو دینے کا جو بل ہے اتفاق رائے سے منظور کیا ہے، اور اس کی منظوری کے بعد اب نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت دیگر کے لیے جو اہلیت کی راہ ہے وہ ہموار ہو گئی ہے۔ بل میں آئین کے آرٹیکل 62F کے تحت الیکشن ایکٹ میں ترمیم تجویز کی گئی ہے۔ الیکشن اصلاحات بل 2017 میں یہ ترامیم کی گئی ہیں۔ الیکشن ایکٹ میں نئی ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت اب نزدیکی جو سزا ہے وہ 5 سال ہوگی، اور الیکشن ایکٹ 2023 کے تحت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کے بغیر الیکشن کمیشن کو دینے کی جو ترمیم ہے یہ منظور کر لی گئی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے میں حکومت کو بڑا بریک تھرو ملا ہے، کیونکہ صدر مملکت عارف الوی کی غیر موجودگی میں بل کی منظوری ہونے کا امکان ہے۔ صدر مملکت کی عدم موجودگی میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی قائم مقام صدر کا چارج سنبھال چکے ہیں، اور قائم مقام صدر مملکت کی جانب سے الیکشن ایکٹ بل پر جو دستخط ہیں وہ جلد متوقع ہیں، جس کے بعد یہ بل جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا، اور صدر مملکت عارف الوی اس وقت فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، قائم مقام صدر اس پر دستخط کریں گے۔ تاحیات نااہلی کے خاتمے کا بل قومی اسمبلی سے منظور۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان میں پیش کیا، اور سینٹ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے۔ ترمیمی بل کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور الیکشن کمیشن کو الیکشن پروگرام اور شیڈول اعلان کرنے کا بھی اختیار واپس مل چکا ہے۔ کسی بھی قسم کی تبدیلی بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی ملک میں موجود نہیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے میں حکومت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ صدر عارف الوی کی غیر موجودگی میں ہی بل کی منظوری ہونے کا امکان ہے۔ صدر مملکت کی عدم موجودگی میں چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہیں۔ قائم مقام صدر کے دستخط کے بعد بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا۔ صدر عارف الوی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی نے 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا ہے۔ 215 ارب کے نئے ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی حد 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ 3200 ارب کے زیر التوا 62,000 مقدمات سمیت تنازعات کے حل کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی کے فیصلے کو FBR چیلنج نہیں کر سکے گا۔ فائنانس بل کی ایوان نے شکوار منظوری دی۔ جاری مالی سال کے لیے 608 ارب سے زائد کے 30 ضمنی مطالبات زر کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ ایوان نے فائنانس بل میں اضافی ترامیم کثرت رائے سے منظور کر لی ہیں۔ 2021-22 اور 2022-23 کے لیے 1581 ارب اور 74 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ منظور کیا گیا۔ 2021-22 کے لیے 973 ارب 66 کروڑ سے زائد کے 69 ضمنی مطالبات زر کی منظوری دی گئی۔ ان میں دفاع کے لیے 89 ارب 67 کروڑ کے ضمنی مطالبے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ ڈویژن کے 11 ارب 94 کروڑ سے زائد کے ضمنی مطالبات زر منظور کیے گئے۔ پاور ڈویژن کا 300 ارب، پیٹرولیم ڈویژن کا 204 ارب 36 کروڑ روپے سے زائد کا ضمنی مطالبات زر منظور کیا گیا۔ مالی سال 2022-23 کے لیے 608 ارب سے زائد کے 30 ضمنی مطالبات زر منظور کیے گئے۔ دفاع کے 24 ارب 98 کروڑ روپے سے زائد کے ضمنی مطالبات زر منظور کیے گئے۔ پاور ڈویژن کا 358 ارب 45 کروڑ جبکہ پیٹرولیم ڈویژن کا 63 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کا ضمنی مطالبہ منظور کیا گیا۔
معاشی ماہر خرم شہزاد کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی میں اضافہ مہنگائی کا طوفان لائے گا. کہا جا رہا تھا روس کا تیل سستا ہے، اس سے تیل کی قیمت میں کمی ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. IMF پیٹرول کی قیمت نیچے آنے نہیں دے گا. مہنگائی نیچے آنے کے امکانات کم ہیں. جو حد تھی وہ 50 روپے تھی کہ 50 روپے سے اوپر آپ نہیں لگا سکتے مطلب قانوناً، لیکن اب اس حد کو بڑھا دیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے IMF کے ساتھ بہت سارے پرابلمز رہے ہیں اور ایک یہ تقاضا بھی تھا کہ آپ ٹیکس کو بڑھائیں. 80 ارب کے ٹیکس کہنے کے مزید جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے 80 ارب تک. 2 لاکھ روپے سے پر منتھ اوپر جس کی سیلری ہے اس کو 2.5% ٹیکس زیادہ چارج ہوگا. عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رشیا سے جو تیل آ رہا ہے اس سے وہ بڑا سستا تیل ہے اور اس سے تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو یہ میں آپ کو بتا دوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ایک تو یہ کہ ہمیں کوئی بہت سستا تیل دے نہیں رہا. IMF آپ کو پیٹرول کی قیمتیں نیچے کرنے نہیں دے گا. وہ یہ کہے گا کہ جی آپ ٹیکسز بڑھا کے رکھیں، اپنے خرچے کم کریں، مہنگائی جو ہے وہ نیچے آنے کے چانسز کم ہیں. آج کے بجٹ کو IMF نے مسترد کر دیا. وزیر خزانہ کو مستعفی ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے IMF کو اسحاق ڈار پر اعتماد نہیں ہے. بجٹ میں زرعی سیکٹر کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. مودی اور بائیڈن مشترکہ اعلامیے پر افسوس کا اظہار. بولے ترجمان دفتر خارجہ نے تو جواب دیا حکومت کو بھی رد عمل دینا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب نے قوم کے سامنے جو 9 جون کا بجٹ پیش کیا تھا ماہرین معاشیات اور اب IMF نے اسے مسترد کر دیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ IMF کا ان پر اعتماد نہیں ہے. انڈسٹری ہے وہ بحرانی کیفیت سے دو چار ہے. زرعی سیکٹر ہے آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا. واشنگٹن میں ملاقات ہوئی صدر بائیڈن ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان. گفتگو کے بعد جو جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا یہ مناسب نہیں تھا. لیکن جناب وزیر اعظم عاموں کے ساتھ ساتھ یہ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے کیا اس پر آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا؟ ہمارے وزیر خارجہ اس پر کوئی بات نہ کریں. یہ ایشو جو نیشنل نوعیت کا ہے اس پر کسی ذمہ دار آدمی نے، فارن آفس کی اسپوکس پرسن نے بیان دیا ہے ناٹ انف. حکومت نے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے. نیشنل لاجسٹک سیل کا چین کے لیے کارگو سروس کا آغاز. 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد اور کراچی سے کاشغر اور شنگھائی تک کارگو سروس شروع ہو گئی. لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی لائق. جی اسلام آباد اور کراچی سے کاشغر اور شنگھائی تک باقاعدہ کارگو سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے جو کہ NLC کے کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوا ہے. پاکستان اور چین کے مابین 2 طرفہ تجارت کے تحت NLC کے ٹرکوں کا قافلہ برآمدی سامان لے کر چین کی طرف روانہ ہوا. اس کارگو سروس کے اجلاس سے مستقبل میں چین، پاکستان، کرغزستان اور قازقستان کے مابین 4 ملکی ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے اور بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کنونشن کے عملی نفاذ کے لیے راہ ہموار کرنے میں بھی مدد ملے گی. یہ دونوں معاہدے علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے واضح روڈ میپ متعین کرتے ہیں جو خطے کے مجموعی معاشی ترقی کا ضامن ثابت ہوگا. اس سے قبل NLC نے بذریعہ زمینی راستہ پاکستان کی برآمدات کے لیے منڈیوں کو مستحکم بنانے کی حکومت کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے متعدد اقدامات بھی اٹھائے. NLC نے کامیابی کے ساتھ ایران کے راستے ترکی اور آذربائیجان جبکہ افغانستان کے راستے ازبکستان اور قازقستان تک تجارتی سامان کی ترسیل ممکن بنائی گئی. ان ممالک میں نئی منڈیوں تک رسائی PIR کنونشن کے تحت عمل میں لائی گئی ہے جس سے وقت اور لاگت دونوں میں نمایاں کمی واقع ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. بجلی کا شارٹ فال 6598 میگا واٹ تک پہنچنے سے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک جا پہنچا ہے. لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ معمول سے زائد ہے. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 20,402 میگا واٹ جبکہ طلب 27,000 میگا واٹ ہے. پن بجلی کی پیداوار 6,200 میگا واٹ. سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 563 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 9,000 میگا واٹ ہے اور ونڈ پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار 1,245 میگا واٹ ہے. سولر بجلی گھروں کی پیداوار 100 میگا واٹ ہے اور نیوکلیر پاور پلانٹس کی پیداوار 3,164 میگا واٹ ہے جبکہ گنے کے پھوک سے چلنے والے پلانٹ سے 130 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہری پریشان. بجلی کی عدم فراہمی پر شہری پھٹ پڑے. کہتے بجلی آتی نہیں اور بل بھاری بھرکم آتے ہیں کہ الیکٹرک کو دوبارہ لائسنس نہ دینے کا مطالبہ کر دیا. بجلی کے جانے کے وقت ہے، آنے کا کوئی وقت نہیں ہے. گرمی میں بجلی کی عدم فراہمی نے زندگی اجیرن بنا دی ہے.
تو ملک بھر میں عید قرباں کی تیاری اور جانوروں کی خریداری جاری ہے. کہیں منڈیوں میں بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے تو کہیں جانور مالک کے پاس پہنچ کر خوب آؤ بھگت کروا رہے ہیں. کراچی کی مویشی منڈی میں سبی کا بیل سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. یو پی کے دن تیمور نے بیل کو گھر لے جانے کی ضد پکڑ لی ہے. مالک نے 25 لاکھ روپے قیمت مقرر کی ہے. تیمور کے والد نے 15 لاکھ بولی لگا دی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں. جی افضل بتائیے کیا صورتحال ہے, کیا سودا بن پائے گا؟ جی بالکل, آج آخری اتوار ہے اور کراچی کی مرکزی منڈی میں خریداری اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ایک ایسے ہی مقام پر جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سبی کے خوبصورت 2 بیل جن کی قیمتیں 25 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے. کچھ شہری یہاں جو ہے پہنچے ہیں, اس کا بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے اور اپنے والدین سے جو ہے خواہش کر رہا ہے کہ مجھے یہی خوبصورت اور بھاری اور اونچا بیل اپنے گھر لے کر جانا ہے. انہوں نے بتایا بھائی 25 لاکھ روپے. جی ہم نے بولے 15 لاکھ روپے. اللہ رب العالمین دلوا دے تو انشاءاللہ لے جائیں گے. بچے کی ہماری ضد ہے کہ لے کے یہی جانا ہے. ہم اس کو 18 میں دے گا انشاءاللہ, سودا لگے گا. بالکل, دیکھا جائے تو اس وقت سبی کے بیل جو 25 سے تھا وہ 18 لاکھ میں آ گیا. دیکھتے ہیں کہ سبی کا بیل یہ بچہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے یا پھر یہ سبی کا بیل یہیں کھڑا رہتا ہے. جی کراچی ناردرن بائی پاس پر قائم عارضی مویشی منڈی میں نقش و نگار والے اونٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. ان نقش و نگار کو تخلیق کرنے والے فنکار نہ کسی آرٹ اسکول کے تربیت یافتہ ہیں اور نہ ہی وہ کاغذ پر بنی کسی ڈیزائن کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں. کاریگر کو درجنوں ڈیزائن ذہن میں نشین ہوتے ہیں. اونٹ کے دونوں طرف ایک جیسے نقش و نگار بنانا ان کے کام کی انفرادیت ہے. کراچی سے روحا فاطمہ کی رپورٹ. ہر سال کراچی میں منڈی اونٹ منڈی میں ہم آتا ہوں. یہ ہمارا یہ کام ہے. یہ ہم بچپن کر کے کراچی میں یہ کام کرتا ہے. میرے کو پرانا ہوں 20-25 سال ہوتا ہے. شہری بھی اونٹ کی خوبصورتی دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. میں چاہ رہا ہوں کوئی خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہوا اونٹ ہو جسے دیکھ کر بچے بھی خوش ہوں, محلے والے خوش اور گھر والے بھی خوش ہوں. کاریگر کے مطابق ایک اونٹ کی ڈیزائننگ میں 3 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. عید قربان جہاں اپنے ساتھ ڈھیروں خوشیاں لاتی ہے وہیں علی حسن شاہ جیسے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی لاتی ہے. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے جناح اسپتال میں گزشتہ روز لاش چھوڑ جانے کا کیس معمہ بن گیا. پولیس تاحال اصل ملزمان تک نہ پہنچ سکی. 24 گھنٹے بعد بھی مقدمہ درج نہ ہوا. پولیس اب تک لاش چھوڑ کر جانے والے خاتون اور مرد کو گرفتار نہ کر سکی. مزید جانتے افضل خان سے جو اس وقت ڈیفنس تھانے میں موجود ہیں. جی افضل. جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی ساس کی جانب سے ابتدائی طور پر قانونی کارروائی سے انکار کر دیا گیا تھا, جس کے بعد پولیس حکام نے کو انتظار ہے کہ جو عائشہ کے شوہر یا اس کے والد میں سے کوئی کراچی آ جائے اور ان کی مدیت میں مقدمہ درج کرنے کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کی جائے گی. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیفنس فیز 1 سے لے کر جناح اسپتال تک کے جو روٹ ہے وہاں کی CCTV فوٹیجز دیکھی گئی ہیں اور یہ پتہ چل سکا ہے کہ ڈیفنس فیز 1 میں جو ہے وہ یہ پارٹی ہوئی تھی اور اس نجی محفل کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا, جس کے بعد جو خاتون اور مرد گاڑی میں جو ہے وہ عائشہ کی لاش کو جو ہے وہ جناح اسپتال لے کے گئے, جہاں پر ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے, جس کے بعد سے وہ دونوں خاتون اور مرد فرار ہیں جن کی گرفتاری کے لیے پولیس کوششیں کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.